بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کے عظیم سپہ سالار سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ وہ شخصیت جن کا نام سنتے ہی بہادری، حکمت، جنگی مہارت اور ایمان کی حرارت یاد آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ آپ 565 عیسوی کے لگ بھگ مکہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں بہترین تھے۔ قبیلے میں آپ کے گھرانے کو جنگی مہارت کے باعث خاص مقام حاصل تھا۔ ابتدا میں آپ اسلام کے سخت مخالف تھے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے مشکلات کا سبب بھی بنے۔ لیکن جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو آپ کے دل میں اسلام کے لیے نرمی پیدا ہوئی۔ آپ سوچنے لگے کہ یہ دین ضرور حق ہے، کیونکہ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آخر کار سن 8 ہجری میں آپ اپنے بھائی ولید کے ساتھ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا، کوئی دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسلام قبول کرنا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسلسل وہ عظیم کارنامے سر انجام دیے جنہوں نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ فتح مکہ، آپ نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اسلامی لشکر کی قیادت کی، کوئی خون خرابہ نہیں ہونے دیا۔ غزوہ موتا، یہ وہ جنگ تھی جس میں صرف 3000 مسلمان 2 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں تھے۔ جب 3 کمانڈرز شہید ہو گئے تو لشکر کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور مسلمانوں کو شکست سے بچایا۔ اسی جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اسلام کے سب سے مشکل دور یعنی جنگ ردہ میں آپ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا، چھوٹے نبیوں اور باغی قبائل کو ایک ایک کر کے شکست دی اور پورے عرب کو دوبارہ متحد کر دیا۔ عراق کی فتوحات، مسیلمہ کذاب کی شکست، جنگ الیس حربہ، عین تمر اور دیگر علاقوں کی فتوحات، شام کی طرف پیش قدمی۔ آپ بیک وقت 2 محاذوں پر کارروائیاں کر رہے تھے اور ہر طرف کامیابی ہی کامیابی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، خالد اللہ کی تلوار ہے جسے اس نے کفار پر چلانے کے لیے نکالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ شام کے مرکزی سپہ سالار مقرر کیے گئے۔ جنگ یرموک، یہ جنگ سلطنت روم کے 2 لاکھ فوجیوں کے خلاف مسلمانوں کے 40,000 مجاہدین کے درمیان ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے نہ صرف لشکر کو منظم کیا بلکہ ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ رومی فوج کو تاریخ کی بدترین شکست ہوئی۔ اس جنگ نے شام اور پورے خطے میں اسلام کے دروازے کھول دیے۔ آپ کی قیادت، شجاعت اور جنگی مہارت کو آج بھی دنیا کی عسکری کتابوں میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہ صرف بہادر جنگجو تھے بلکہ انتہائی نرم دل، دیندار اور سادہ مزاج انسان بھی تھے۔ آپ نے کبھی اپنی بہادری کا غرور نہیں کیا۔ میں نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مگر میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن افسوس کہ میری